الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اپنے سلسلے واقعات بخاری میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ واقعات بخاری کے تناظر میں ہم حضور علیہ السلام کی شان اختیارات تکوینیہ کو بیان کر رہے تھے، قدرت تکوینیہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے اوپر ہم پچھلے درس میں کافی ساری احادیث سن چکے ہیں، اور آپ نے اسلوب دیکھا ہوگا کہ میں جب کسی بات کو بڑھاتا ہوں تو اصل روایت بخاری شریف سے پڑھی جاتی ہے، پھر اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے حدیث دیگر کتابوں سے ساتھ بتا دیتا ہوں، تاکہ کثرت مطالعہ کے لیے اگر دیگر کتابوں کا آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ آج جس موضوع سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو اختیارات عطا فرمائے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ حضور چاہتے تھے آپ درختوں کو بلائیں تو درخت بھی حضور کی طرف آتے، آپ فرماتے واپس جا کے لگ جاؤ تو وہ درخت واپس جا کر اپنی جگہ پہ اسی طرح جڑوں کے ساتھ لگ جاتے اور اسی طرح سرسبز و شاداب ہو جاتے۔ اب درخت کا اکھڑنا اس کی زندگی کا ختم ہونا ہے، اور اس کا دوبارہ لگ جانا، اس کو دوبارہ زندگی کا مل جانا۔ تو آقا علیہ السلام درخت کو اپنی طرف بلاتے تو درخت اپنی زندگی کی پرواہ کی حضور علیہ السلام کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے آتے، حضور واپس بھیجتے، درختوں کو دوبارہ زندگی مل جاتی۔ تو یہ ایک موضوع ہے جو کتابوں میں ہے، جس کو ہم اس عنوان سے اختیارہ و تصرفہ علی الاشیار والنباتات، اس عنوان سے کہ حضور علیہ السلام درختوں اور نباتات پر اختیارات و تصرفات رکھتے تھے۔ اس پر احادیث ہے۔ اب چونکہ بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے تو ہم سب سے پہلی حدیث بخاری شریف سے لیں گے۔ صحیح بخاری شریف اٹھائیے، کتاب البیوع، باب النجار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 738 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے، اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اپنی مسند میں، جلد 3 صفحہ نمبر 226۔ امام ترمذی اپنی سنن جامع کے اندر کتاب المناقب کے اندر اس روایت کو لائے، پھر امام نسائی اپنی سنن کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر اس روایت کو لائے، علامہ ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لکھا، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتب کے اندر یہ روایت کئی بار آئی۔ میں ساتھ ساتھ حوالے کوٹ کرتا جاؤں گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن جابر بن عبداللہ ان امرأة من الانصار قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال ان شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كانت يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکت حتی استقرت او کما قال۔ یہ پوری روایت امام بخاری لائے،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ خطبہ کے وقت تشریف فرما ہو سکے؟ یعنی کہ صحابہ کرام کی کثرت تھی، جوک در جوک صحابہ کرام میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے، حضور کی زیارت کرنے، آقا کا خطبہ سننے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے، حضور کی نصیحت سننے کے لیے صحابہ کرام تشریف لاتے، لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے بھی آتے۔ تو یوں گیدرنگ بڑھتی جا رہی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خاطر کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونچی مسند پر براجمان ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے پیچھے تک صحابہ کرام مستفیض ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا، اور پھر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرمائیں گے تو تمام صحابہ کرام حضور کی لب کشائی کو بھی دیکھیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کے خرام ناز کو بھی دیکھ لیں۔ اس خاطر عرض کیا، حضور میں بنوا نہ دوں تاکہ اونچی مسند پر بیٹھیں؟ ایک تعویل تو اس حدیث کی ہے، ایک یہ کہ حضور آپ بیٹھتے ہیں، میں اونچی مسند نہ بنا دوں شرف مصطفیٰ کی خاطر، احترام مصطفیٰ کی خاطر، عزت مصطفیٰ کی خاطر، یعنی کہ کئی معنی ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں؟ کیونکہ میرا ایک غلام ہے جو لکڑ کا کام کرتا ہے، بڑائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ راوی نے کہا کہ اس عورت نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ پھر جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو آپ کے لیے تیار کروایا گیا تھا، یعنی آج اس درخت کی طرف نہیں گئے، وہ کھجور کے سوکھے درخت کی ٹہنی یا سوکھے درخت کی لکڑ کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے خطاب فرماتے تھے، آج اس طرف نہیں گئے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے الگ ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو تیار کروایا حضور اس طرف گئے، کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہجر و فراق رسول میں چیخ اٹھا یہاں تک کہ غم فراق میں پھٹ جاتا، اتنی زور سے چلایا۔ اور یہ دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک سے نیچے تشریف لے آئے اور کھجور کے ستون کو پکڑ کر اپنے ساتھ یعنی سینہ مقدسہ سے لگا لیا، اور ستون اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرار مل جاتا۔ بچہ ہے، اس کو ڈانٹے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے، تو ماں سینے سے لگا کر جب پیار کرتی ہے تو وہ ہچکیاں لے کے خاموش ہو جاتا ہے۔ تو وہ فراق رسول میں رونے والا تنا جو تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف گئے، حضور نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جیسے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، وہ سسکیے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقرب کے تمسک کے ساتھ اس کو سکون اور قرار مل گیا۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں، ایک تو میں نے یہ بات بتا دی اس حدیث پاک میں کہ یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر کیوں بنوایا گیا۔ دوسری بات یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد مسجد کے اندر ممبر رکھے جانے لگے، لہذا مسجد کے اندر ممبر رکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے۔ اور دوسرا پیغام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتھروں کے اوپر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف ہے، اور پتھر دیکھیں کہ ایک کھجور کا تنا ہے، خشک تنا، اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے آقا درس دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرماتے، حدیث سے ارشاد فرماتے، قرآن مجید کی تفسیرات فرماتے، احکام شریعت بتاتے، اور وہ تنا جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کے فیض و برکات لیتا، حضور کے بدن مبارک کی فیض و برکات اور نورانیت سے جلوہ فروز ہوتا۔ آج ممبر بن گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی طرف تشریف فرما ہو گئے، ادھر جانے لگے تو وہ تنا فراق رسول میں، محبت رسول میں، وہ تنے سے رنگ نہ ہوا،
وہ حضور علیہ السلام کے فراق میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عشق رسول جو ہے، محبت رسول صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ درختوں میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت پائی جاتی ہے کہ یہ درخت فراق رسول میں رونے لگا۔ اور آقا علیہ السلام پھر جب محبت کا بدلہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا تو آقا علیہ السلام اس کے قریب گئے، اور قریب جا کر حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے مقدسہ سے لگایا اور وہ ہچکیاں لے کر خاموش ہو گیا۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ تھا کہ یہ اس کے رونے کی آواز صرف حضور علیہ السلام کو آئی، صحابہ نے نہیں سنی۔ وہ لوگ حدیث پڑھنے میں، بیان کرنے میں وہ لوگ غفلت کا شکار ہیں، حدیث پاک کے مضمون اور حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھ نہیں پائے۔ یہ لفظ ہیں کہ وہ تنا چیخ کر رونے لگا، چلا کر رونے لگا۔ صحابہ کرام نے اس کی آواز سنی تو صحابہ اس دن حیران تو ہو ہی گئے ہوں گے کہ حضور کی یاد میں صرف ہم نہیں تڑپتے، آقا کے عشق و محبت میں، حضور کی ناموس کی خاطر ہم ہی نہیں تڑپتے بلکہ یہ درخت بھی میرے مصطفیٰ کی محبت میں عاشق ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی چاہت میں عاشق ہیں۔ اور یہ واقعہ پوری مسجد نبوی کے اندر جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے سب نے سنا۔ بعض روایات میں وہ اتنی تیزی، اتنی زور سے چیخا جیسے اونٹنی چیختی ہے، اور بعض روایات میں ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو خاموش کروایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں خاموش نہ کرواتا یہ یوں ہی روتا رہتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ درخت جن کو شجر کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے دستے تصرف میں ہے، اور اس میں وہ سارے واقعات کہ آقا علیہ السلام نے درخت کو بلایا، وہ آیا، آقا علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، وہ چلا گیا۔ کبھی میرے مصطفیٰ نے درخت کی ٹہنی کو بلایا، وہ آ گئی اور وجد کرتی ہوئی آئی، اور قیام اور سجدہ کرتی ہوئی آئی، اور حضور علیہ السلام کے قدمین کے اندر سجدہ کر کے اس نے آقا علیہ السلام پہ السلام پڑھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی اختیارات ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو صحیح بخاری شریف سے پڑھ کے سنایا، اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں، ستون حنانہ۔ یہ واقعہ صرف بخاری شریف میں نہیں ہے۔ دیکھیں جب ایک چیز بخاری شریف میں آ جاتی ہے، اب دیگر کتب سے جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں دیا جاتا کہ کوئی اس کی سند پر اعتراض نہ کرے، نہیں، جب بخاری اور مسلم میں روایت آ گئی تو اس کی صحت مضبوط ہو گئی، متفق ہو گئی، اس پر جرح نہیں ہو سکتی۔ دیگر کتابوں سے اور دیگر متون سے حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وسعت مطالعہ کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے۔ بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب، مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب میں حدیث آئے تو اس کے لیے بخاری، مسلم اور دیگر طرق کثرت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی سند کے اوپر کوئی جرح نہ کر سکے۔ لیکن جب بخاری اور مسلم کے اندر روایت آ جائے تو اس کے لیے الگ سے دیگر کتب کے حوالے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ روایت ہے، آپ سنن دارمی اٹھا کے پڑھیں، سنن دارمی کے مقدمہ کے اندر امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے، اور انہوں نے جو باب باندھا ہے اوپر، اس باب کا عنوان ہی یہ رکھا ہے، ستون حنانہ کا واقعہ ہے اس میں۔ یہ روایت کو علامہ عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، اور ابن کثیر نے لکھا، امام عینی نے لکھا۔ اس طریقے سے اسی روایت کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ کے اندر لکھا، یعنی کہ درجنوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ جب بخاری میں آ گئی تو اور بھی کئی کتب کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ اس کے اوپر کئی علماء نے اس پر کلام کیا ہے، اور یہ واقعات آپ جب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت سارے طرق سنن الکبریٰ کے اندر روایت کیے، اور وہ تمام طرق حدیث بیان کرنے کے بعد اور تمام اسانید کو اکٹھا کر کے بیان کرنے کے بعد اس حدیث پاک کے بارے میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ھذہ الحادیث التی ذکرناھا فی امر الحنانۃ کلھا صحیحۃ وامر الحنانۃ من الامور الظاہریۃ والاعلام النیرۃ التی اخذھا الخلف عن السلف وروایت الاحادیث فیہ کالتکلیف والحمد للہ علی الاسلام والسنۃ وبہ العیاذ والعصمۃ۔
یعنی کہ یہ تمام روایات جو ستون حنانہ کے حوالے سے امام بخاری نے، مسلم نے، امام دارمی نے، امام بہقی نے اور کئی ائمہ کرام نے لکھی ہے، اس کو لکھ کر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس پر کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہم نے ستون حنانہ کے معاملہ میں ذکر کی ہیں یہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اس کے اندر کوئی روایت ایسی نہیں کہ جس کے اوپر سندن ضعف کا اطلاق کیا گیا ہو۔ فرمایا کہ یہ ساری صحیح ہیں، اور ستون حنانہ والا معاملہ ان ظاہری امور اور روشن دلائل سے ایک ہے جنہیں بعد میں آنے والے خلف نے اور پہلے گزر جانے والے سلف نے لیا ہے، یعنی کہ یہ وہ روایت ہے جس کو سلف والخلف کے اندر پذیرائی ملی اور کثرت کے ساتھ ائمہ اپنی کتب کے اندر اس کو روایت کرتے رہے، اور اس کے بارے میں احادیث کو روایت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی شرعی امر کو بجا لانا۔ اور تمام تعریفیں، یہ سب بیان کرنے کے بعد، حکم بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور سنت کی نعمت سے نوازا، اور پناہ اور عصمت اسی کی ہے۔ اور اس پر ان روایات کو لکھ کر جب آپ قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ کی آپ الشفا پڑھتے ہیں تو شفا شریف کے اندر قاضی فضیل بن یاز ان احادیث کو لکھ کر کہتے ہیں وَيَعْضُدُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ حَدِيثُ أَنِينِ الْجِزْعِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورٌ مُنْتَشِرٌ وَالْخَبَرُ بِهِ مُتَوَاتِرٌ قَدْ خَرَّجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ وَرَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو سعید الخدری وبریدۃ وأم سلمۃ والمطلب بن ابی وداع کلہم یحدث ھذا الحدیث قال الترمذی۔ امام ترمذی نے بھی اس کو لکھا، اور امام ترمذی ان روایات کو لکھ کر کہتے ہیں قال الترمذی وحدیث انس صحیح، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی فضیل بن یاز کہتے ہیں ان احادیث کو ان کے کئی طرق لکھنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ جب بخاری شریف کے اندر آ گئی اور دیگر کتب کے اندر آ گئی، بخاری شریف میں کسی روایت کا آ جانا اس کی صحت کی دلیل ہوتا ہے۔ قاضی فضیل بن یاد فرماتے ہیں کہ یہ سب احادیث ستون حنانہ کے رونے والی حدیثوں کو تقویت دیتی ہیں، اور یہ حدیث بذات خود مشہور اور معروف اور متواتر کے ساتھ مروی ہے، یعنی کہ اس کو تواتر ہے کہ ہر دور کے اندر یہ روایات کثرت کے ساتھ ائمہ کتب اپنی کتابوں میں لکھتے رہے، اور کثرت اسانید کے ساتھ یہ روایات اور کئی طرق سے کئی صحابہ کرام سے اس طرح کی روایات مروی ہوئی ہیں، اور ائمہ صحاح نے اسے بیان کیا، یعنی امام مسلم نے، امام بخاری نے اس کو بیان کیا، اور 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے اسے روایت کیا، جن میں حضرت جابر بن عبداللہ، جیسے بخاری شریف سے پڑھ کے سنائی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ تمام صحابہ جو 10 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ان احادیث کو ستون حنانہ کے حوالے سے بیان کیا۔ اب آپ کو میری وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جو کہنا کہ یہ آواز صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ستون کی طرف گئے اور جا کر اس کھجور کے خشک تنے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ مقدسہ نے لگا لیا، اس کے بعد صحابہ کرام کو بتایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے کے بعد صحابہ کو پتہ چلا یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فراق عشق مصطفیٰ میں، حضور کی محبت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کے اندر وہ ستون حنانہ جو ہے وہ دھارے مار کر رونے لگا، چلا کر رونے لگا، تڑپ کر بلک کے رونے لگا، تو کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فراق میں رونے والے تنے کی آواز پوری مسجد کے اندر جتنے صحابہ کرام تھے، درجنوں صحابہ کرام تھے، ہو سکتا ہے سینکڑوں ہو سکتا ہے ہزاروں صحابہ کرام نے یہ بات سنی ہو۔ جب کثرت کے ساتھ صحابہ کرام نے سنی تو آپ دیکھتے ہیں اس کو پھر روایت بھی کثرت صحابہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نہیں ہے،
جیسے ایک روایت ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جہاں بھی روایت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لگتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے سنی ہوگی، پھر آگے روایت کر دی، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آگے تابعین کے اندر کثرت کے ساتھ یہ روایت ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ستون حنانہ کی جو احادیث ہے جو میرے مصطفیٰ کے اختیارات تکوینیہ کی دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے اس کا رونا، بلکنا، تڑپنا عشق مصطفیٰ میں خود سنا، اور پھر صحابہ کرام کی اکثریت نے، کثرت صحابہ کرام نے اس کو تابعین کے ساتھ روایت کیا۔ اور قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی نہیں ہے، بلکہ اس کو کئی صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا، اور کہا کہ یہ تمام، اگلے لفظ قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات اس حدیث کو مانن روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے حوالے سے کہا کہ حضرت انس کی حدیث صحیح ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اس موضوع پہ لکھا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اوپر کہ قاضی فضیل بن یاز فرماتے ہیں کہ وہ سندن صحیح ہے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا، سوال پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، آپ اپنے نبی کا کوئی ایسا معجزہ پیش کریں جو مردے زندہ کرنے کا ہو۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ پوچھنا کہ تم کوئی دکھاؤ ان کی شان کے حوالے سے، تو وہ تو مردے زندہ کرتے تھے نا، کسی کا مردہ ہو جانا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح اس میں تھی، نکل گئی ہے، وہ مردہ ہے۔ روح کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں، روح کے پلٹ جانے کو زندگی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ نکلی ہوئی روح کو پلٹا دیتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کی قربت نے، حکم نے نہیں، میرے آقا نے حکم نہیں دیا، صرف قرب مصطفیٰ نے، تمسک جسم مصطفیٰ سے۔ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب ادھر سے گزر گئے، آج تک کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ درخت کی بھی آنکھیں ہیں، درخت کے کان بھی ہوتے ہیں، درخت کی زبان بھی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا ادھر سے گزرنا اور اس تنے کا، خشک تنے کا حضور علیہ السلام کے فراق کے اندر تڑپ کے، بلک کر اور دھاڑ کے ساتھ رونا، یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی جسم کی قربت نے اس کو زبان بھی دی، اور اس کو کیسے پتہ چلا کہ آج حضور میری طرف نہیں آ رہے بلکہ منبر کی طرف جا رہے ہیں؟ آقا کی قربت نے اس کو آنکھیں بھی دے دیں، پھر کہتے ہیں اس کو جذبات عشق مصطفیٰ کے احساس کی دولت بھی دے دی۔ یہ معجزہ مردے زندہ کرنے سے کہیں زیادہ افضل و اکبر ہے، یہ آپ نے جواب دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، جس کو ہم آج کا موضوع بنا رہے ہیں۔ پھر ایک اور کہ حضور علیہ السلام کا پتھروں پر بھی اختیار، آقا علیہ السلام پتھروں کے اوپر بھی تصرف اور اختیار رکھتے تھے۔ اس کے اوپر کئی روایات، ایک مشہور روایت صحیح بخاری شریف سے پڑھ دیتا ہوں۔ اس موضوع کو ہم جب عربی کتب پڑھتے ہیں تو اس لفظوں کے ساتھ یا ان عنوانات کے تحت یہ موضوع ائمہ علماء لکھتے ہیں، اختیارہ و تصرفہ علی الجبال والاحجار، اس کے تحت ائمہ کرام اس موضوع کو لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پہاڑوں اور پتھروں پر اختیارات و تصرفات۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے میں کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر، صفحہ نمبر 1348 اور حدیث نمبر ہے 3483۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ روایت عن انس بن مالک قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال اثبت احد فما عليك الا نبي او صدیق او شہیدان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سب کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا، یعنی پہاڑ میں حرکت آ گئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، پہاڑ کا گردش کرنا، پہاڑ میں زلزلے کا آنا، پہاڑ کا متحرک ہو جانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایڑی مار کر پہاڑ کو حکم دینا کہ تھم جا، اور پہاڑ کا رک جانا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات تکوینیہ ہے کہ میرے مصطفیٰ چاہیں آپ انگلی اٹھائیں تو آسمان کے سورج میں تصرف کر دیں، آسمان کے چاند میں تصرف کر دیں، میرے مصطفیٰ ایڑی مارے تو زمین کے اوپر پہاڑوں میں تصرف فرما دیں، یہ میرے مصطفیٰ کے اختیارات ہیں۔ اسی مضمون کے ایک حدیث مسلم میں ہے، چونکہ لفظ ملتے جلتے ہیں تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں ہے وفی روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان علی حراء هو ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحۃ والزبیر فتحرکت الصخرۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اهدأ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام مسلم نے روایت کیا، امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل نے، ترمذی نے، نسائی نے، سیاستہ میں کئی ائمہ کرام نے اس کو روایت کیا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، پہلی روایت انس بن مالک کی تھی، اس میں بھی یہی مضمون تھا کہ ایڑی ماری اور پہاڑ کے اندر جو زلزلہ تھا وہ تھم گیا۔ اب اس کے اندر یہ روایت میں راوی چینج ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اب حرا مکہ میں ہے اور احد مدینہ میں ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ بار ہوا ہے، یعنی کہ یہ مکہ میں بھی یہ واقعہ ہوا اور مدینہ میں بھی یہ واقعہ ہوا۔ تو کہتے ہیں حرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ اتنے میں پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کی، پہاڑ متحرک ہو گیا۔ بعضوں نے ترجمہ کیا پہاڑ میں زلزلہ آیا، بعضوں نے ترجمہ کیا پہاڑ ہلنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر، حرا پہاڑ مکہ کے اندر، حرا وہ پہاڑ جو غار حرا میں میرے مصطفیٰ عبادات فرمایا کرتے تھے، اس پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی، صدیق، شہید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایڑی مار رہی تھی کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ تھم گیا۔ اب یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تکوینی ثابت ہوا کہ شان اختیارات تکوینیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت ہوئی، حاکمیت تکوینیہ ثابت ہوئی، یہ تو سمجھ میں آگئی بات۔ لیکن ایک بات اس سے آگے بھی جا کر سمجھیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ دیکھیں ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا دور نہیں آیا، آپ کی وفات نہیں ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ابھی شہادت نہیں ہوئی، ابھی شہادت کو بڑی دیر ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ابھی نہیں ہوئی، مولا کائنات کی بھی شہادت نہیں ہوئی، حضرت طلحہ کی بھی شہادت نہیں ہوئی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ابھی نہیں ہوئی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی وہ ادوار آنے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی افراد میرے ساتھ ہیں ان میں ایک نبی ہے، یعنی میری ذات، اپنی ذات کو نبوت سے متعارف فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہہ کر مخاطب کیا،
اور پھر باقی 4-5 جو مقدس ذوات تھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 5 مقدس ہستیوں کے بارے میں فرمایا کہ تم پر اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور تجھ پر یعنی کہ باقی شہید، یعنی 5 شہید ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کشف کیسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنا کہ کل کا پتہ نہیں کتنے ادوار کے بعد جا کر ان کی وفات ہوتی ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ آج اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اتنی وسعت عطا کی کہ جو لفظوں سے ناپی نہیں جا سکتی، لفظوں سے تولی نہیں جا سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم میں کشف کا ایسا خزانہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر اٹھائیں تو پردے اٹھ جائیں۔ ماضی میں گزرا ہوا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنی آنکھ مبارک سے دیکھیں، یا مستقبل میں آنے والے واقعے کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے دیکھیں۔ کیسے دیکھیں؟ جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تو مدینہ میں حضور خبر دے رہے تھے، ادھر شہادتیں ہو رہی تھی، ادھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دے رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ پردہ اٹھ گیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آنکھ مبارک سے پورا واقعہ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور ملاحظہ فرما کر صحابہ کرام کے خبر دے رہے تھے۔ اور اس حدیث پاک سے جہاں کشف کے اوپر دلیل ملتی ہے، وہاں پر حضور کے علم غیب پر بھی دلیل ملتی ہے۔ اور تیسری بات اس کے اندر جو کرنی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا وزن برداشت نہ کر سکا تو اس لیے وہ ہلنے لگا۔ تو میں کہتا ہوں یہ ایک تعویل ہے، وہ کہتے ہیں زلزلہ آیا، بعضوں نے یہ تعویل کی، کہتے جی وہ پہاڑ نبوت کا وزن برداشت نہ کر سکا اس لیے وہ ہلنے لگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پہاڑوں پر گئے؟ کیا باقی پہاڑ نبوت کا وزن برداشت کر گئے تھے تو باقی نہ ہلے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر ائمہ کرام نے کیا کلام کیا کہ وہ پہاڑ جو تھا وہ ہلنے کیوں لگا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا؟ اس پر آنے والا زلزلہ تھا۔ تو زلزلے کا آنا یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث اذیت بنا ہوگا۔ تو جس جگہ پر میرے مصطفیٰ قدم رکھ دے اس جگہ پر تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اوپر من حیث القوم کسی خاص گناہ کے نتیجے کے اندر من حیث القوم عذاب آنا، اس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے اے پیارے حبیب مکرم، یہ جو عذاب یعنی عذاب کے رک جانے کی سبب قرآن مجید نے حضور کے وجود منور کو بیان کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان قوم پر ہم عذاب اس لیے نہیں نازل فرماتے کہ پیارے آپ ان میں ہیں، تو حضور کا وجود منور ہم میں ہے تو ہم پر من حیث القوم کسی خاص گناہ کے نتیجے میں پوری قوم جو پلٹا دی جاتی تھی ایسا عذاب نہیں آتا کہ حضور ہم میں ہیں۔ تو جس پہاڑ پر حضور اس میں زلزلہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو نہ وجہ کہ نبوت کا وزن برداشت نہ کر سکا، یہ تعویل بھی غلط، اور یہ تعویل کرنا کہ زلزلہ آ گیا یہ احترام مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ائمہ کرام کو پڑھیں، جو لوگ کتب پڑھتے ہیں وہ لوگ بات بھی محبت اور عشق مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جو ترمذی شریف کی شرح لکھی گئی ہے، عارضۃ الاحوزی، یہ ترمذی کی شرح ہے، یہ امام ابو بکر بن العرابی نے اس کو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ان مت طربت الصخرۃ ورجف الجبل استعظاما لما كان عليه من الشرف وبمن كان عليه من الاشراف۔ عارضۃ الاحوزی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 152 کے اوپر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ چٹان تھر تھرانے لگی اور پہاڑ لرزہ ہو گئے، یعنی کہ پہاڑ میں زلزلہ آیا، پہاڑ لرزہ ہو گئے۔ یہ دراصل اس شرف پہ فخر اور انبساط کی وجہ تھا جو دنیا کی معزز ترین ہستیوں کے اس پر تشریف فرما ہونے کی وجہ سے اسے نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ پہاڑ جو ہلنے لگا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب جلوہ افروزی اس پہاڑ کے اوپر ہوئی تو وہ خوشی کے مارے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہلنے لگا، یعنی کہ جھومنے لگا وہ پہاڑ۔ یہ امام ابو بکر بن العربی عارض الاحوزی کے اندر اس کو لکھتے ہیں۔ پھر آگے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب ارشاد الساری کے اندر ایک وجہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وَنَاقَلَ الْقَسْطَلَانِيُّ فِي الْإِرْشَادُ السَّارِي قال ابن المنیر الحکمۃ فی ذلک انہ لما ارجف اراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یبین ان هذه الرجفۃ لیست من جنس رجفۃ الجبل بقوم موسیٰ لما حرفوا الکلمہ وان تلک رجفۃ الغضب وهذه حزۃ الطرب ولہذا نص على مقام النبوۃ والصدیقیۃ والشہادۃ التي توجب سرور متصلت به لرجفاتنه فاقر الجبل بذلك فاستقر۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ابن منیر نے فرمایا اس چیز میں جو حکمت پنہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پہاڑ لرزہ ہوا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دینا چاہا کہ یہ وہ لرزہ اور تھرتھراہٹ نہیں جو قوم موسیٰ پر پہاڑ کی ہوئی تھی جب انہوں نے کلمات الہیہ میں تحریف کے جرم کا ارتکاب کیا تھا، کیونکہ وہ تھرتھراہٹ غضب الہی کی تھی، اور یہ قرب مصطفیٰ کی وجہ سے رقص اور مسرت کی ہے کہ وہ پہاڑ حضور کی آمد پر جب قدمین مصطفیٰ اس پہاڑ پر لگے تو وہ پہاڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتصال جسم مصطفیٰ کی خوشی کے اندر، آمد مصطفیٰ کی خوشی کے اندر وہ پہاڑ رقص کرنے لگا، مسرت و شادمانی کے اندر وہ پہاڑ جھومنے لگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام نبوت، صدیقیت اور شہادت کو بیان فرما دیا، پس پہاڑ نے بھی اپنی تھرتھراہٹ سے اس چیز کا اقرار کیا اور پھر احتراماً پرسکون ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہاڑ آقا کا ایڑی مار کر روک دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہاڑ بھی ہوں تو وہ میرے مصطفیٰ کے تحت قدرت ہے، اور پہاڑ کا ہلنا جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ہے۔ تو آج کا درس اسی مقام پر ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل کبھی موقع ملا تو اللہ نے چاہا پھر انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔